آج ہم دیہی پاکستان سے ایک واقعی ایک متاثر کن کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ دین محمد درس کی کہانی ہے، جو تھر پار کر کے ایک آپ سمجھیں بالکل دور دراز گاؤں تردس وہاں سے ہیں۔ بالکل ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک رپورٹ پر مبنی ہے جو ان کی کامیابی کو تفصیل سے بتاتی ہے۔ تو آج اس گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا، مطلب آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل ذرائع نے کیسے ایک نوجوان کی زندگی بدل دی۔ جی، اور خاص طور پر یہ کہ صرف 4 سال میں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہاں بالکل، اور شروعات اس حیران کن بات سے کرتے ہیں کہ دین محمد آج رپورٹ کے مطابق ماہانہ 3 لاکھ روپے سے زیادہ کما رہے ہیں، جی ہاں، وہ بھی اپنے گاؤں تردس میں رہتے ہوئے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان کا تعلق تو تحصیل چھاچرو کے اس گاؤں سے ہے۔ دیکھیں یہ سفر شروع ہوا جب انہوں نے ریحان اللہ والا کی وہ جو ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی ہے اس میں داخلہ لیا۔ اچھا، رپورٹ بتاتی ہے کہ وہاں انہیں صرف وہ کتابی باتیں نہیں سکھائیں گئیں بلکہ اصل عملی مہارتیں سکھائیں گئیں جو آج کل ڈیجیٹل دنیا میں چلتی ہیں۔ کون سی مہارتیں خاص طور پر؟ کیا کچھ سیکھا انہوں نے؟ دیکھیں پبلک سپیکنگ تھی تاکہ وہ بات کر سکیں، اپنی چیز پیش کر سکیں۔ کوڈنگ کی کچھ بنیادی باتیں سکھائیں، فری لانسنگ سکھائی کہ بھئی آن لائن کام کیسے پکڑنا ہے، کلائنٹس کیسے ڈھونڈنے ہیں، اچھا، اور پھر ڈیجیٹل بزنس کہ اپنا کام کیسے چلانا ہے۔ یہ سب وہ زوم پر کلاسز ہوتی تھیں اور مسلسل رہنمائی بھی ملتی رہی۔ اور غالباً سب سے اہم بات یہ رہی کہ جو سیکھا اس پر فوراً عمل کیا۔ بالکل، رپورٹ میں یہی لکھا ہے کہ تھیوری کے ساتھ ساتھ فوراً پریکٹیکل۔ جو سیکھا اسے فری لانسنگ پلیٹ فارمز جو ہیں، مطلب وہ آن لائن جگہیں جہاں کام ملتا ہے دنیا بھر سے، وہاں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، شروع میں شاید چھوٹے موٹے کام کیے ہوں گے لوکل کلائنٹس کے لیے، پھر آہستہ آہستہ باہر کے کلائنٹس بھی ملنا شروع ہو گئے اور آمدنی بڑھتی گئی۔ تو یہ صرف ایک شخص کی مالی کامیابی کی کہانی نہیں لگتی، اس کا اثر تو مطلب اس علاقے کے لیے زیادہ بڑا ہوگا۔ یقیناً، یقیناً، رپورٹ بھی یہی کہتی ہے۔ دین محمد کی یہ جو کہانی ہے نا، یہ تھار پار کر جیسے علاقے کے لیے جہاں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مواقع کم ہیں، وہاں ایک امید کی بڑی وجہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح ڈیجیٹل ہنر ہے نا، تو پھر یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں یا تردوس میں، آپ دنیا سے جڑ سکتے ہیں۔ صحیح، اور یہ جو ریحان اسکول اکیڈمی ہے، ان کا مقصد بھی شاید یہی ہے کہ نوجوانوں کو اس قابل بنایا جائے۔ جی بالکل، ان کا ماڈل یہی ہے کہ آن لائن تعلیم کے ذریعے پاکستان کے نوجوان چاہے وہ کہیں بھی ہوں، انہیں اس لائق بناؤ کہ وہ عالمی ڈیجیٹل مارکیٹ میں مقابلہ کر سکیں۔ اور دین محمد کی کامیابی ایک طرح سے اس ماڈل کی کامیابی کا ثبوت بھی ہے۔ تو یعنی نیت، رہنمائی اور سیکھنے کا اپنا جذبہ، یہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔ بالکل، رپورٹ میں بھی یہی ہے کہ صرف اکیڈمی کافی نہیں تھی۔ دین محمد کی اپنی لگن، ان کی نیت اور جو رہنمائی ملی، ان سب چیزوں نے مل کر یہ کامیابی ممکن بنائی۔ یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کہیں تقدیر بدلنے والی بات ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو دین محمد درس کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل مہارتیں یہ واقعی دور دراز علاقوں میں بھی ترقی کے دروازے کھول سکتی ہیں۔ جی یہ محنت، صحیح سمت اور ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال کی طاقت ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ ایک بڑا سوال بھی ابھرتا ہے جس کا ذکر رپورٹ کے آخر میں بھی ہے۔ وہ یہ کہ دین محمد جیسی انفرادی کامیابیاں تو ٹھیک ہیں، لیکن کیا اس ماڈل کو مطلب بڑے پیمانے پر لاگو کیا جا سکتا ہے؟ ایک اہم سوال ہے۔ جی، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دیہی علاقوں میں ہزاروں دوسرے نوجوانوں کے لیے بھی ایسے ہی مواقع پیدا ہوں؟ اس کے لیے کس قسم کے وہ بنیادی ڈھانچے کی ضرورت ہوگی، جیسے بہتر انٹرنیٹ شاید؟ ہاں، انٹرنیٹ تو بنیادی چیز ہے۔ بالکل، اور کیا نظام چاہیے؟ کیا مزید ایسے ادارے چاہیے یا شاید کوئی حکومتی سطح پر مدد درکار ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں آگے سوچنے کی ضرورت ہے۔